اپنے بچوں کو بچپن سے ہی طہارت اور پاکیزگی سکھائیں۔ ان کو سکھائیں کہ جب بھی تم باتھ روم جاؤ تو دروازے سے باہر ہی مصنوع دعا پڑھ لو۔ سر کو ڈھانپ کر جاؤ، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھو، اندر بیٹھ کر وہاں سے کسی سے باتیں مت کرو۔ ہاتھ میں کوئی کھلونا یا موبائل نہ لے کر جاؤ۔ پیشاب کرتے وقت خیال رکھو جسم یا کپڑوں پر یا لوٹے وغیرہ پر چھینٹے نہ پڑیں۔ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ لڑکوں کو خاص تاکید کرو کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ بچوں کو شروع سے استنجا کرنے کی عادت ڈالو۔ اکثر بچے پیشاب کر کے ایسے ہی اٹھ کر نکل جاتے ہیں، اور ان کو سکھاؤ کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، باہر نکل کر مصنوع دعا پڑھو، 2 لوٹے پانی ضرور بہاؤ۔ بچوں کو یہ سکھاؤ کہ چاہے تم پبلک باتھ رومز میں جاؤ تب بھی وہاں صفائی کا خیال رکھو، وہاں بھی 2-4 لوٹے پانی بہا کر نکلو۔ پھر صابن سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو۔ افسوس کہ ہم لوگ بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دین نے تو ہمیں طہارت کے طریقے بھی بتائے ہیں اور طہارت پہ بہت زور دیا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ پبلک باتھ رومز میں انسان اندر جھانک نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ بچپن میں والدین طہارت کی فضیلت اور طریقہ کار نہیں بتاتے، تو پھر ساری عمر وہی عادت پک جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کبھی نہ سوچو کہ یہ بڑے ہو کر خود سیکھ لیں گے۔ نہیں، بلکہ ان کو سکھاؤ اور لازمی سکھائیں تاکہ جب ہم اس فانی جہاں کو چھوڑیں تو اپنے پیچھے ایک پاکیزہ صفت نسل چھوڑ کر جائیں جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والے ہوں۔ صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے پوسٹ اپنے پیاروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ بہت صدقہ جاریہ ہوگا۔